سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک ماہ بہار قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے زمیں پر وہ اعجاز بھیجی گئی اور قلب پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا گیا تاکہ نصاب بھی انسان تک پہنچ جائے اور اس کا پڑھانے والا معلم بھی انسان تک پہنچے اور قرآن کو عملی جامہ پہنانے والے ائمہ اطہار علیہ السلام یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی بھیجی جائیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ زندہ کتاب ہے کہ جو انسانوں کی تربیت، ترقی اور اللہ کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اور اس دنیا سے دل نہ لگانے کے لیے ارسال کی گئی۔ قرآن مجید کے آنے کا ہدف ویسے تو انسانوں کی تربیت تھی، اس معاشرے کو عدل و انصاف کے ساتھ چلانے کا ایک نصاب تھا، لیکن خود قرآن مجید اپنے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ ویسے تو قرآن مجید کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کام بیان فرمائے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ قرآن مجید شفاء و رحمہ، انسانوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ شفا کہتے ہیں ریموو کرنے کو، ڈیمولش کرنے کو، ختم کرنے کو، اور رحمت کہتے ہیں بلڈ اپ کرنے کو، بنانے کو، ساخت و ساز کو۔ یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو انسان کے دل کی کھوکھلی زمین پر یا کھوکھلی بنیادوں پر محل تعمیر نہیں کرتا، بلکہ پہلے یہ انسانی شخصیت میں تقوی کی بنیاد رکھتا ہے، اس کی پرانی اور کھوکھلی جو عقیدے کی بنیادیں ہیں ان کو ختم کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عقیدت کا محل تعمیر کرتا ہے۔ شفا ڈیمولش کو کہتے ہیں، رحمت بلڈ اپ کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آرائش اور پیرائش کہ جب انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، بہتر بنانا چاہتا ہے، تو دو طرح سے وہ کام کرتا ہے۔ چند چیزوں کو وہ اپنے آپ سے دور کرتا ہے، جیسے ناخنوں کا بڑھ جانا یا بالوں کا غیر مرتب ہونا، تو پہلے انسان ناخنوں کو تراشتا ہے، بالوں کو تراشتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پیرائش، اور پھر اس کے بعد میک اپ کرتا ہے، یعنی وہ اپنے چہرے پر وہ کریم لگاتا ہے یا وہ چیزیں کہ جو اس کی بے رونقی کو رونق میں بدل دیتی ہیں، ان اضافی چیزوں کے ذریعے سے میک اپ کرتا ہے، اپنے آپ کو آرائش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید پہلے برائیوں کو ختم کرتا ہے، پھر اچھائیوں سے انسان کو جو ہے آرائش کرتا ہے۔ قرآن مجید کے جو ہے سلسلے میں خود قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تو اپنے نبی کے ذریعے سے اس چیز کو
پیش کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو قرآن اپنے بارے میں کرتا ہے یہ وہ ہے کہ قرآن لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لانے والا کلام ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لیخرج الناس من الظلمات الی النور. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے تمہارے پاس اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کو کفر کی تاریکیوں اور اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آؤ. یقیناً تاریکیوں کے مصادیق میں سے ایک مصداق جہالت اور نادانی ہے. قرآن بشر کو اس تاریکی سے نکال کر علم کی طرف لاتا ہے، معلومات کی طرف لاتا ہے، جہل سے علم کی طرف لاتا ہے. لیکن اگر تاریکیوں میں صرف نادانی کا نام تاریکی ہوتا تو پھر یہ کام تو فلسفی بھی کر سکتے تھے کہ ان پڑھ کو پڑھا دیتے، لیکن یہ کام ان کے بس کی بات خالی نہیں تھا. کہتے ہیں کہ دنیا میں ظلمات نادانی سے زیادہ خطرناک ظلمتیں بھی موجود ہیں. یعنی جہل کا ہونا صرف ایک ظلمات شمار نہیں کیا جائے گا، اندھیرا شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیونکہ جو ہے ظلمتیں موجود ہیں اور جن کو کا مقابلہ علم کی طاقت سے باہر ہے. یعنی خالی اگر جہل ہوتا تو علم اس کا مقابلہ کر لیتا، لیکن جو تاریکیاں ہیں، جو اندھیرے ہیں، وہ اور طرح پہ بھی. مثلا منفعت پرستی، یعنی انسان صرف اپنا فائدہ سوچے. ایسے بھی منفعت پرست افراد ہوتے ہیں. خود پرستی، صرف انسان اپنے آپ کو پسند کرے اور اپنے آپ کو جانے. خواہشات کی پیروی وغیرہ، یہ تمام ظلمات ہیں. کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. جناب موسیٰ سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اے موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں نکال کر لاؤ. یعنی صرف جہل نہیں ہے، بلکہ بد عقیدہ ہونا اور غلط عقیدہ ہونا یا کفر کا ہونا بھی ایک طرح کی تاریکی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ ظلمات جمع ہے ظلم کی. ظلم صرف تشدد کو نہیں، بلکہ اس اندھیرے کو کہ جس میں انسان خود کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتا، اسے ظلم کہتے ہیں. اور ظلم کی جو جمع ہے وہ ہے ظلمات، اور نور کی جمع ہے انوار. تو یہاں پر قرآن مجید میں ظلمات الی النور، یعنی ظلمات کو جو ہے جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا اور نور کو تنہائی کے ساتھ. کہ معنی یہ ہوئے کہ صرف تاریکی کسی ایک شے کا نام نہیں ہے، اندھیرا صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کو آپ ظلم کہیں یا جس کو آپ جہل کہیں یا جس کو آپ کفر کہیں. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کہیں. تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ظلمات کہا جا رہا ہے اندھیروں کو، اور نور کو سنگولر پیش کیا جاتا ہے. نور انوار نہیں کہا جا رہا بلکہ نور کہا جا رہا. اس کے معنی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے لڑنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ حق کا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ سے محبت کا راستہ ہے، وہ راستہ ایمان کا راستہ ہے، وہ راستہ. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی راستہ ہے کہ جو تمام تاریکیوں سے، تمام ظلمتوں سے لڑ رہا ہے. کہ اس تاریکی میں سے مراد ہی فرعون اور فرعونیوں کا ظلم اور ستم ہے، اور نور سے مراد آزادی اور عدالت ہے. یعنی
وہاں پر جو ظلمات کہا جا رہا ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کو آپ ظلمات سے نکالیں، یعنی ان چیزوں سے کہ جو فرعون کی فرعونیت ہے، اس کا غرور ہے، اس کا تکبر ہے، اس کا مال پر بہت زیادہ بھروسہ ہے، ان تمام چیزوں سے نکال کر ان کو نور کی طرف لاؤ، یعنی آزادی کی طرف لاؤ، تاکہ ہم ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مخاطبین کون ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے کہ قرآن مجید کے مخاطبین کون ہیں، قرآن مجید دو طرح کی گفتگو کو، دو طرح کی زبانوں کو استعمال کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن جو طرز بیان ہے قرآن مجید کا وہ دو طرح سے ہے۔ ایک قرآن مجید کا طرز زبان جو بیان جو ہے وہ منطقی ہے، منطقی ہے، یعنی اس کو خطاب کرنے کے لیے جو قرآن مجید کی آیات جو منطقی گفتگو کرتی ہیں، جو لاجیکل ٹاکس کرتی ہیں، اس کے مخاطبین کون ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی جو دوسری زبان ہے وہ عاطفیت ہے، عاطفی یا ایموشنل زبان ہے۔ اس کے مخاطبین کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید منطقی گفتگو کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں جب منطقی گفتگو کرتا ہے تو بیان فرماتا ہے، تو اس کے مخاطبین میں سے عقل ہوتی ہے، وہ عقل سے خطاب کرتی ہیں قرآن مجید کی وہ آیات جو اللہ کے اس نظام کو سکھاتی ہیں یا اللہ کے اس فلسفہ حیات کو سکھاتی ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حیات کس لیے دی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کو کس لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو مراد یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں، یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی کام انسان کرتا ہے، اگر اس کے اندر انسان کو اس کام کو انجام دینے کا ہدف اللہ کی قربت ہے، اللہ کی رضا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ کام عبادت قرار پاتا ہے۔ وہی کام، وہی فعل جو انسان کرتا ہے وہ عبادت قرار پاتا ہے، چاہے وہ حلال معاش کا مسئلہ ہو، چاہے کسی کی مدد کا مسئلہ ہو، یا حکم خدا پر وضو کر کے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، یا کھانے کو پینے کی اشیاء کو چھوڑ کر اس کی پرہیزگاری کا مسئلہ روزے کی شکل میں ہو، یا دنیاوی لباس کو اتار کر احرام پہننے کا مرحلہ ہو، ہر وہ عمل اور کام کے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے قربتاً الی اللہ ہو، وہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تو پھر قرآن جو لاجیکل گفتگو کرتا ہے، جو منطقی گفتگو کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل سے خطاب کر رہا ہے۔ اور عقل کیا ہے؟ عقل کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا بیسک ہے، اس کے جو بنیادی لفظ ہے، یہ عقال سے آیا ہے۔ عربی زبان میں عقال اس ڈوری کو یا اس بینڈ کو کہتے ہیں کہ جو عرب اپنے سروں پر اپنے رومال کو کے اوپر لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی عرب جو ہیں وہ ایک بینڈ اپنے سر پہ لگاتے ہیں، اب وہ آج کل گولڈن ہوتا ہے، لیکن اس بینڈ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی اون سے بنی ہوئی رسی ہوتی تھی، جس کو جب وہ سفر کرتے تھے تو اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے، اور جب اترتے تھے تو اترنے کے بعد وہ اپنے اونٹوں کو اس سے باندھا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی رسی سے اونٹ کو کیسے باندھا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کے پیروں میں بیڑیاں اس کی بنا دیتے تھے، چھوٹا ایک رسی کا حلقہ ہوتا تھا بینڈ، ایک پیر میں دے کر اس کو بینڈ دیتے تھے اور پھر دوسرے پیر میں اس کو پہنا دیتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اونٹ لمبے قدم نہیں بھر پاتا تھا، جب وہ لمبے قدم نہیں چل سکتا تھا تو وہ اپنے مالک سے دور نہیں جا پاتا تھا۔ اس لیے عقال اس وسیلے کو کہتے ہیں کہ جو مالک سے دور ہونے سے روکے، اسی وجہ سے اس کو عقل کہتے ہیں کہ یہ انسان کو اپنے مالک سے دور ہونے سے روکتی ہے۔
جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، یبنا رسول اللہ جو ہے عقل کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا العقل عبدا بہ الرحمن واکتسب الجنان، عقل وہ وسیلہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے، رحمان کو راضی کیا جائے، رحمان کے قریب ہوا جائے، اور واکتسب الجنان، اور جنتوں کو اس کے عوض میں حاصل کیا جائے۔ یعنی اللہ نے انسان کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے عقل عنایت فرمائی ہے۔ لہذا قرآن مجید جو ہے جب عاقلین سے خطاب کرتا ہے تو منطقی گفتگو کرتا ہے، اور جب دل سے خطاب کرتا ہے تو وہ عاطفی اور ایموشنل گفتگو کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما ربک، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے سلسلے میں کس نے دھوکہ دے دیا۔